اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العالمین کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل احترام برادران اسلام، آج کے اس درس قرآن میں ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں چند باتیں جو ہیں وہ کریں اور سنیں گے۔ سب سے پہلے لفظی اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہیں؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا میں حرف با استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی ساتھ اور آگے لفظ ہے اسم، جس کا معنی نام، آگے لفظ ہے اللہ، جو خالق ارض و سما کا اسم ذاتی ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی ترجمہ معنی ہے۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات کے آداب اور اللہ کے اسم سے اس کی ابتدا کرتے ہوئے ترجمہ یوں کریں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں بعض ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی، عربی میں جو تسمیہ ہے اس میں پہلے با ہے اور پھر اسم ہے، کیا عربی عبارت میں ادب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا؟ عربی زبان کے ایک اپنے قاعدے کلیے اور اصول ہیں، جبکہ اردو زبان جو ہے اس کے اپنے قاعدے کلیے اور اصول ہیں۔ ہم جب اپنی زبان کے اندر ابتدا کریں گے تو ابتدا لفظ اللہ سے جب ہوگی تو وہ روایات جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کام کی ابتدا کرنے کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، تو ان پر عمل بھی ہوگا اور اس طرح آداب خداوندی جو ہیں وہ بھی پیش نظر رہیں گے، وہ بھی بجا لائے جائیں گے۔ تو یہاں ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کریں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لفظ لکھے وہ تھے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام ذکر کیا، بعد کے اندر اللہ رب العالمین کا تذکرہ ذکر کیا، تسمیہ کو بعد میں ذکر کیا۔ تو کیا سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ آداب سے واقف نہ تھے؟ حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو علماء ملت اسلامیہ نے اس کے کئی جوابات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ایک جواب جس کو امام ابن عادل حنبلی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر اللباب میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اس کے 3 جواب آپ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ بلقیس جو تھی، یعنی وہ ملکہ سبا، جب اس کی طرف حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اس کے موضوع یعنی جو اس پر سرخی تھی، باہر والی جو سرخی تھی اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان۔ اندر جو خط کی ابتدا کی تھی وہاں سلیمان علیہ السلام نے ابتدا انہو من سلیمان سے نہیں کی تھی، کیونکہ اس کی طرف جب بھجوایا گیا تھا تو وہ مقصد یہ تھا کہ جب وہ خط کو پکڑے تو پکڑتے ہوئے سامنے جب اس کی نظر پڑے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ بعد میں اندر جب وہ خط کی ابتدا کی تھی تو ابتدا خط کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کی تھی، یعنی باہر اس کا جو مضمون اوپر تھا وہ آپ نے اپنا ذکر کیا کہ انہو من سلیمان۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کی تھی، انہو من سلیمان کے جو لفظ ہیں یہ اس ملکہ کے لفظ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لفظ تھے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سلیمان نے اپنا نام ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کلمہ جو ہے، یہ جو لفظ انہو من سلیمان ہے، یہ بلقیس کے لفظ ہیں، اس ملکہ سبا کے لفظ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لفظ نہیں ہے۔ آپ نے خط کی ابتدا اسی سے کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تیسرا جواب امام ابن عادل حنبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ سبا وہ کی جو ملکہ تھی وہ کافرہ تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے انہو من سلیمان یعنی اپنا نام پہلے اس لیے لکھا کہ اگر آپ لکھتے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سامنے اللہ کا نام جو آتا وہ تھی کافرہ، جب اس کافرہ کی نظر اللہ کے نام پر پڑتی تو وہ برا بھلا کہنے لگ جاتی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اللہ کے اسم کو دیکھ کر وہ ذات خداوندی کی طرف کوئی برائی کی بات کرے یا کوئی برا بھلا لفظ کہے، آپ نے اپنے نام سے شروع کر دیا کہ پہلے اس کی نظر سلیمان کے نام پر پڑے گی، جب سلیمان کے نام پر پڑے گی تو اللہ کو برا بھلا کہنے کی بجائے اگر کوئی اس کی زبان سے برائی نکلے گی تو وہ اللہ کی طرف نہیں، وہ میری طرف آئے گی۔ تو اس میں آپ نے اس ادب کو ملحوظ رکھا کہ وہ کافرہ ہے، اگر وہ کوئی برا لفظ ابتداءً دیکھ کے کرتی بھی ہے تو وہ اللہ کی طرف نہ لوٹنے والا ہو، وہ سلیمان کی طرف لوٹنے والا ہو، اس لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ ابتدا کی۔ اور اس میں دوسرے بھی علماء نے کئی جواب دیے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کی یہ جو تسمیہ یعنی بسم اللہ ہے، اس کی ابتدا لفظ با سے ہو رہی ہے، حرف، یہ حرف با ہے۔ حروف جو ہے، حرف کی جمع حروف ہوتا ہے، یہ الف با تا سا جیم، ان کو حرف بولتے ہیں اور حرف کی جمع با ہوتا ہے۔ علماء نے ان کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو حروف تہجی بھی ہم جن کو کہتے ہیں،
ان کو علماء حروف مبانی بھی کہتے ہیں، مبانی بھی، یعنی الف با تا سا جیم ہا خا۔ دوسرے علماء نے اس کی ایک قسم بیان کی ہے حروف معانی، یعنی یہ حروف معانی جو ہوتے ہیں یہ ایک مستقل طور پر کلمہ ہوتے ہیں، یعنی بظاہر ایک حرف ہوتا ہے لیکن یہ ایک اپنے اندر پورا معنی سمائے ہوتا ہے کہ ایک حرف میں ہی کوئی معنی موجود ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ مستقل حرف ہیں اور ان کے خاص معنی ہوتے ہیں، جس طرح ابتدا، انتہا، استفہام، اشارہ، یعنی تمنا اور اس کی دیگر مثالیں یعنی ان معنی کے اندر علماء نے بیان فرمائی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مفردات کے درمیان ربط قائم کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور ان کو اصطلاحاً جو ہے وہ حروف معانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ حروف۔ اور قرآن مجید کی تفسیر اور نصوص احکام شرعیہ جو ہے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، اللہ نے جو حکم بیان کیے ہیں، ان کو استنباط اور استخراج کرنے کے لیے جب تک حروف معانی جو ہیں ان کا انسان کو علم نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ قرآن کی آیات کا ترجمہ نہ کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ کیوں؟ ان کی بہت اہمیت ہے، اسی لیے علماء نے ان کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے، اس پر بحثیں کی ہیں، ان الفاظ کو لے کر ان پر طویل کلام کیا ہے۔ تو علماء اصول آگے حروف معانی جو ہیں ان کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں، ایک قسم جس پر بحث کرتے ہیں ایک حروف عاطف یعنی عاطفہ جو ہے وہ، اور دوسرے حروف جارہ، اور بسم اللہ جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، یہ جو با شروع میں بسم اللہ کے شروع میں آ رہی ہے با، یہ حروف جارہ سے ہے، اور حروف جارہ جو ہوتے ہیں یہ معانی عاملہ میں سے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں لیکن آگے کیونکہ کافی چیزیں یہ آنی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس بارے میں تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان حروف، یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں، حروف جر، ان کو حروف جارہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اس لیے حروف جارہ کہتے ہیں کہ یہ جر کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھینچنا، کسی چیز کو کھینچنا۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ فعل کے معنی کو کھینچ کر اسم تک پہنچاتے ہیں یا اسم کے معنی کو کھینچ کر اسم تک جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ علامہ علاء الدین عبد العزیز بن احمد بخاری رحمہ اللہ، آپ کا وصال ہے 730 ہجری، آپ نے اپنی اصول کی ایک کتاب ہے کشف الاسرار جو اصول بزدوی کی شرح ہے، اس کے اندر آپ نے فرماتے ہیں کہ سمیت حروف الجر لأنها تجر فعلا الى اسم نحو مررت بزید، فرماتے ہیں کہ یہ یعنی یہ جو حروف جر ہوتے ہیں یہ اس لیے ان کو ذکر کیا جائے، یعنی حروف جر کا نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ فعل کو اسم کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، جیسے زید مررت بزیدن، یعنی میں زید کے پاس سے گزرا، میں زید کے پاس سے گزرا، یا اسماء کو اسم کی طرف یہ کھینچ کر لے جاتے ہیں، جیسے المال لزیدن کہ یہ مال جو ہے وہ زید کا مال ہے۔ ان حروف کو حروف اضافت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی وضع اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ فعل کے معنی کو اسماء کی طرف جو ہے وہ کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ اور حروف جارہ کی جو تعداد، یہ تھوڑے سے لفظ، حروف جارہ کی جو تعداد علماء نے بیان کی ہے وہ 17 بیان کی ہے، مگر ابن مالک کی الفیہ جو ہے اس کے اندر ان کی تعداد 20 بیان کی گئی ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا میں جو لفظ حرف با آیا ہے یہ بھی حروف جارہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے ہے، اور یہ الصاق یعنی ایک شے کو دوسری شے کے متصل کرنا،
یا اس کا متصل ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ، اس معنی میں یہ الصاق کا معنی ہوتا ہے ایک شے کے ساتھ دوسری شے، تو حقیقت میں آئے یا مجازن آئے۔ علامہ بزدوی علیہ رحمہ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اما الباء فللالصاق ہوا معناہ بدلالۃ استعمال العرب ولیکون معنی تخصہ ہوا لہ حقیقہ۔ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ با جو ابتدا میں آتی ہے الصاق کے لیے، فرماتے ہیں یہ استعمال عرب کی دلالت کے لحاظ سے ہے، اور یہی اس کے خاص معنی ہوتے ہیں جن میں یہ حقیقت میں استعمال کی جاتی ہے۔ باقی جہاں بھی با آئے گی فرماتے ہیں کہ وہاں یہ مجازی معنی کے اندر آئے گی، اور مجازی معنی میں جہاں آئے گی وہ اس کے اس اعتبار سے معنی کیا جائے گا جس مجازی معنی میں اس کو وہاں استعمال کیا گیا ہوگا۔ اب آتے ہیں آگے کہ با کی قسمیں کتنی ہیں۔ ہر جگہ ساتھ معنی اس کا نہیں ہوگا۔ ہم وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے قرآن کو سمجھنا کون سا، آپ کو عربی لغت سے آشنائی ہو جائے آپ قرآن کو سمجھ لیں گے۔ اب یہی با بے جو ہے جس کو ہم بے بولتے ہیں، یہ با قرآن میں کتنے معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ یہاں بسم اللہ میں جو با استعمال ہوئی ہے یہاں معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ یہاں کس معنی میں آ رہی ہے؟ علماء کا اس میں بھی ہے کہ یہ جو ہے استعانت کے لیے ہے، مصاحبت کے لیے ہے، الصاق کے لیے ہے، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن کیا ہر جگہ با کا معنی ساتھ ہوگا اور با کو صرف ایک ہی معنی میں استعمال کرتے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کریں تو کئی قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں جن کا ترجمہ درست ہو سکے گا۔ ایک با کی جو یہ قسم ہے اس کو بولتے ہیں تعدیہ۔ تعدیہ یعنی با تعدیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور وہاں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل کو متعدی کرتی ہے، یعنی فعل کو متعدی کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کی 17 نمبر آیہ کریمہ، اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے حالت جو منافقین کی تھی اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ اب لفظی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ ذہبہ گیا، ذہبہ کا عام معنی ہے گیا، اللہ گیا۔ بے کو ساتھ اگر ساتھ کے معنی میں لائیں تو اللہ گیا ساتھ نورہم، ان کے نور کے ساتھ، یہ تو کوئی جملہ ہی نہیں ہو سکتا، یہ معنی درست ہو ہی نہیں سکتا کسی طریقے سے بھی۔ تو کیا ہے یہاں ہم با کو تعدیہ کے لیے استعمال کریں گے، اور اسی کو امام ابن عادل حنبلی نے فرمایا ھذا مذہب جمہور، کہ یہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ یہاں بے نورہم میں جو بے استعمال کی گئی ہے یہ تعدیہ کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ جب تعدیہ کے لیے اس کو استعمال کیا تو اس نے اپنے فعل کو متعدی کر دیا۔ جب اس نے فعل کو متعدی کیا تو ذہب اللہ بنورہم، پھر اس کا معنی یہ بن گیا کہ اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی اللہ نے ان کی بینائی کو زائل کر دیا۔ اب اسی اعتبار سے اگر ایک ہی بستی ٹھیک ہے با کا معنی ساتھ ہی ہوتا ہے یہی کرتے جائیں تو یہاں کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ ایک حرف، لفظ تو دور کی بات ہے نا، حرف جو ہے ان کا معنی بھی اس لحاظ سے کیا جائے گا جہاں وہ داخل ہو رہے ہیں یا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے وہاں وہ اصول اور قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں ہم ان کا معنی کریں گے۔ تو ایک با جو ہے حروف جارہ میں سے ایک قسم اس کی ہوتی ہے تعدیہ، دوسری بعض جگہ یہ استعانت کے لیے آتی ہے۔ با پہلے شروع میں کسی بھی حرف کے شروع میں جب آتی ہے تو ایک قسم اس کی ہوتی ہے استعانت، یعنی مدد، نصرت کے معنی میں یہ با استعمال ہوتی ہے۔ وہاں اس کا معنی ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے مدد، استعانت، نصرت۔ وہاں ان معنوں کے اندر یہ با استعمال ہوتی ہے، جس طریقے کتبت بالقلم،
میں نے قلم کی معاونت سے، قلم کی مدد سے لکھا۔ اگرچہ ہم اپنی اردو زبان کے اندر یہ جملہ لکھتے ہوئے ہم کہہ دیں میں نے قلم سے لکھا، ٹھیک ہے، وہ سے لکھا، وہ جملہ یعنی مفہوم بیان ہو جائے گا، لیکن اس کی حقیقت اب قلم کی معاونت، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قلم سے لکھا یعنی قلم کو پکڑا اور قلم کے ساتھ اس نے اس تحریر کو لکھ دیا۔ لیکن جب اس کا ہم با کو استعانت کے لیے لیں گے تو پھر اس کا معنی اس انداز میں بنے گا کتبت بالقلم، کہ میں نے قلم کی مدد سے لکھا، وَمِنْهُ بَاءَ الْبَسْمَلَةِ، اور اسی قسم کی با جو ہے وہ بسم اللہ کے شروع میں استعمال کی گئی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام کی مدد، اللہ کے نام کی برکت، اللہ کے نام کی استعانت یا رب کی نصرت کے ساتھ میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ اس لیے وہاں یہ جس معنی میں استعمال ہوئی ہے وہ استعانت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے۔ بعض علماء دوسری طرف گئے لیکن راجع اسی کو قرار دیا گیا ہے کہ بسم اللہ با کے اندر جو ہے وہ استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ بسم اللہ سببیہ اس کو بولتے ہیں، یعنی سبب کے لیے، بعض نے یہ بھی کیا ہے کہ تعلیل کے لیے بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا قوم انکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا نا، فرمایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، کہ اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کس طریقے؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو اپنا معبود بنا لینے کے سبب، یعنی جو تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا ہے نا، اس معبود بنا لینے کے سبب اس کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو یہاں جو با استعمال ہو رہی ہے باتخاذکم، یہاں با استعمال ہو رہی ہے سببیہ، یہ با سبب۔ پھر ایک جگہ با مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آگے آئیں گی، ان کی آگے آئے گی کہ یہ با ہے تو یہاں معنی کیا ہے، کیونکہ یہ کافی چیزیں کچھ معاملات آگے آنے ہیں۔ تو ایک با کی قسم ہوتی ہے مصاحبت کے لیے، مصاحبت کے لیے بھی با یعنی ہمراہی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی 61 نمبر آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم یہ آپ کے پاس آئیں، کہیں گے کیا؟ آمنا، ہم ایماندار ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ جب آپ کے پاس داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے، کفر کی ہمراہی میں، یہ مصاحبت کفر یعنی کفر کے ساتھ داخل ہوئے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب یہ آپ کے پاس سے پلٹے، بظاہر تو انہوں نے کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ وقد خرجوا بہ، تو جب آپ سے لوٹے تو تب بھی کفر کے ساتھ ہی لوٹ گئے، ایمان لے کر یہ گئے نہیں ہے۔ تو ایک بسم اللہ کی یعنی با کی قسم ظرفیہ ہے، ظرف کے لیے یعنی ظرفیت کے معنی دیتی ہے، جیسے فی یعنی وہاں یہ ساتھ کا معنی نہیں دیتی۔ اب ذرا غور کرنا ہے کہ یہاں یہ فی کے مفی کا معنی ہوتا ہے میں، فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں، یعنی با بعض جگہ پر میں کے معنی میں بھی آتی ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 123، یعنی اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر کے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بدر غزوہ بدر جو ہے نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے اندر تمہاری مدد فرمائی۔ کیسے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تو اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی۔ یعنی یہاں با جو استعمال کیا گیا وہ فی کے معنی میں یعنی ظرفیت کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ پھر با مقابلے کے لیے بھی آتی ہے،
کسی جگہ با جو ہے وہ مقابلے کے لیے بھی آتی ہے اور اس میں عوض کا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ وہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے پاک ستھرے پن میں، طیبین یقولون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم، کیوں داخل ہو جاؤ؟ اپنے عمل جو تم نے کیے ہیں ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہاں مقابلہ کے لیے با کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر یہی با جو ہے یہ ان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ یہ اس کو بولتے ہیں مجاوزت کے لیے استعمال ہونا، ٹھیک ہے۔ ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا کی کیا مطلب؟ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 59 ہے۔ تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے، یعنی یہاں یہ سے کے معنی میں ان کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے۔ بعض نے اس کو کہا کہ یہ سوال کے ساتھ خاص ہوتا ہے، بعض نے اس کی دوسری مثال بھی بیان کر دی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا، یہ سورہ فرقان کی 25 نمبر آیہ کریمہ کے اندر کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، کہ جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے۔ یعنی یہاں بھی وہ با جو استعمال ہو رہی ہے وہ ان کے معنی میں استعمال کی جا رہی ہے۔ پھر یہ با الا کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ الا کا معنی ہوتا ہے پر، الا کا معنی میں اندر آ گیا، الا پر اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ پر کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں استعلاء، یعنی یہ با استعلائیہ ہوتی ہے۔ استعلاء کے لیے وہاں یہ دوسرا اللہ کا معنی دیتی ہے، اور قرآن مجید میں اس کی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 یعنی 75 نمبر آیہ کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کتابیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں امین بنائیں سونے کے ڈھیر پر، کس پر امین بنائے؟ سونے کے ڈھیر پر، یعنی یہاں با جو استعمال ہو رہی ہے یہ پر کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ یؤدیہ الی، وہ یہودی تمہیں وہ امانت واپس لوٹا دیں گے۔ یعنی یہودیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، اور یہی بات تبعیض کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی من کے معنی میں بھی با کو استعمال کی قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کے اندر با من کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ دہر میں فرمایا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، یعنی جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، جس میں سے، یعنی یہاں بہا اس میں سے، یعنی اس میں سے، چشمے سے، تو یہاں با جو استعمال ہو رہی ہے وہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ وہ استعمال کی جا رہی ہے من کے معنی کے اندر، اور با بعض جگہ آتی ہے قسم کے لیے، جیسے کہتے ہیں باللہ، واللہ باللہ، یہاں جو با آ رہی ہے وہ قسم کے لیے آ رہی ہے۔ تو با کی کئی اقسام ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ با کئی قسموں میں استعمال کی گئی ہے۔ تو یہاں بسم اللہ کے اندر بعض علماء نے کہا کہ یہ الصاق کی ہے، مصاحبت کی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ بسم اللہ کے شروع کے اندر جو با ہے یہ استعانت کی ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ تو تسمیہ کے حرف با، اچھا یہاں ایک ہے کہ با سے یعنی بے سے، جو ہماری زبان میں چلتے ہیں ویسے تو با پڑھتے ہیں، بے سے بسم اللہ کو کیوں شروع کیا؟ بے سے بسم اللہ کو کیوں شروع کیا؟
تو اس کا ایک اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ کفار کافر لوگ جو تھے وہ جب کوئی کام کرنے لگتے تھے، کوئی معاملہ شروع کرنے لگتے تھے، تو وہ اپنے جو ان کے بنائے ہوئے تھے نا معبود، جن کو وہ معبود خیال کرتے تھے، یعنی اپنے خدا مانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے نام سے اس کام کی ابتدا کرتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ، بسم لات، بسم العزا، بسم منات، یعنی وہ سات با کے بسم کہہ کے یہ سات ان کے نام سے اس کو شروع کرتے تھے۔ تو ان معبودان باطلہ کے ناموں کی برکت کا عقیدہ ان کے اندر تھا، تو اللہ رب العالمین نے تسمیہ میں جو حرف با کو رکھا وہ اس لیے کہ مسلمان جب بھی کوئی اہم کام کرنا شروع کریں تو اس وقت تسمیہ پڑھ لیں، تو جب یہ تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، تو ایک تو ان کافروں کی مخالفت ہو جائے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کی مدد برکت ان کو حاصل ہو جائے گی اور ان کا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ ایک اس کی حکمت اور بھی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے بسم اللہ کو با سے کیوں شروع کیا؟ عالم ارواح جب تھا نا، عالم ارواح کے اندر ہم دنیا میں نہیں جب آئے تھے، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ کیا، یعنی مختصر اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آگے سے جو جواب آیا نا اس کو قرآن نے بیان کیا، وہ کیا تھا؟ قالو بلا، قالو یعنی قالو ہے کہ انہوں نے کہا کیا؟ بلا۔ ان کی زبان سے جو سب سے پہلا حرف نکلا تھا وہ با تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے تسمیہ کو با سے شروع کیا کہ جو عالم ارواح کے اندر ان کی زبان سے سب سے پہلا حرف نکلا ہے اسی سے ہی بسم اللہ کو شروع کر دیا جائے۔ ایک اس کا سبب یہ تھا۔ اچھا، پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اللہ بسم اللہ، لفظ اللہ آگے استعمال کیا گیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے لفظ اللہ کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے علماء نے یہ بیان کی کہ یہ اسم ہے اور اسم عالم ہے، یعنی جس کا کوئی مادہ نہیں، یہ کسی سے، یہ لفظ بھی یعنی یہ جو لفظ اللہ ہے یہ کسی لفظ سے بنا نہیں ہے، ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ بنتا ہے، لیکن یہ لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ہے اور اسم علم ہے، نہ کسی حرف سے یہ بنا ہے نہ کسی حرف کا یہ مادہ ہے، بلکہ یہ اسم ذات اس ہستی کا ہے جو خالق ہے اس پورے سلسلہ کون و مکان کی۔ تو اس لیے اس خالق کا جو نام ہے لفظ اللہ، اس کی ضرورت انسان کو ایسی ہے کہ اس کو وہ اپنی حرز جان بھی بنا کے رکھے اور اس کو اپنے دلوں پر نقش کر کے بھی رکھے۔ اس کے معنی کی کھوج کی ضرورت اسے نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بولا جا سکتا نہیں ہے۔ ایک اور پھر اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں، جہاں اس لفظ میں بھی حکمتیں ہیں، ان سب حکمتوں یعنی کافی علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر ہم اس کی ترکیب کو دیکھیں نا، الف لام لام ہا، اگر ہم اس کی ترکیب کو دیکھیں تو یہ ایسا جو اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی اس ذات برحق
اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ اس کے اپنے ہر حرف اس کا جو ہے وہ اس ذات کی طرف دلالت کرتا ہے اور اپنے معنی کو برقرار رکھتا ہے. یعنی یہ بگڑتا کیسے؟ مثلا اللہ لکھا ہوا ہے، اب ہم اگر یہ کریں، حذف کرنا اصل میں ہوتا ہے ہٹا دینا، میں تاکہ سمجھ آ جائے. اگر ہم اللہ سے پہلا الف ہٹا دیں تو باقی کیا رہ جائے گا؟ للہ. یہ بے معنی نہیں ہوا، بے معنی یعنی الف ہٹا دینے سے بے معنی نہیں ہوا، اس کا معنی پھر بھی برقرار رہا. کیا؟ اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. اور اگر ہم پہلا الف رہنے دیں، پہلی لام کو ہٹا دیں تو پھر بھی یہ بے معنی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ایک لام گر گیا، حذف کر دیا، الف پہلے آ گیا، لام دوسری اور آگے ہاں آ گیا، جس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ تلفظ کیا ہوگا؟ الہ. الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود، وہ ذات جو لائق عبادت ہے. اگر ہم پہلے الف اور دونوں پہلے جو لام ہے یعنی اللہ، اس لام کو بھی ہٹا دیں تو باقی کیا رہے گا؟ یعنی درمیان والی لام جو ہے اس کو، پہلی لام اور پہلے الف کو ہٹا دیں تو باقی بچے گا لہو. لہو بھی بے معنی نہیں ہے، اس کا بھی معنی ہے کیا؟ کہ اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو ذات ہے پاک ذات، اللہ کے لیے. اور اگر سارے حرفوں کو ہٹا دیں، ہم اس سے سارے حرفوں کو ہٹا دیں، صرف آخر کے اندر ہو رہ جائے تو وہ بھی بے معنی نہیں ہے، ہو کر کے بھی اسی کو یاد کیا جائے. یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو اپنی ترکیب کے اعتبار سے، بناوٹی ترکیب کے اعتبار سے، جو ہر اعتبار سے ایسا ہے جو اس لائق تھا کہ اس ذات کے لیے استعمال کیا جا سکے، کہ جو ذات اپنی ذات اور کمال صفات والی ہے، کہ جس کے اندر کسی قسم کے کوئی عیب نقص، تو لفظ اس کے لیے ذاتی اسم بھی وہ استعمال ہوا کہ جس کے اندر اگر ہٹاتے بھی جاؤ گے ایک ایک حرف کو تو پھر بھی اس میں نقص پیدا نہیں ہوگا. وہ اپنے من حیث الکل یعنی کلی اعتبار دنال، اگر کلی اعتبار کے ساتھ اگر پورا لکھ لے تو پھر بھی، اور اپنے ہر حرف اور ہر جزو کے اعتبار سے بھی وہ اس پاک ذات پر معنوی اعتبار سے دلالت کرتا رہے گا. تو اس لیے لفظ اللہ استعمال کیا گیا. بسم اللہ یعنی پاک ہے. بسم اللہ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. کون سی ذات؟ اللہ. وہ اللہ کہ جو اس کائنات نہیں، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو واحد و یکتا ہے اس کے. اور کون ہے وہ الہ ہے. اور فقط الہ عام الہ کا لفظ یعنی حقیقی اعتبار سے جو لائق عبادت ہے. معبودان باطلہ کو بھی وہ الہ کہتے تھے، لیکن وہ الہ معبود عبادت کے لائق نہیں تھے. تو الرحمن الرحیم، اس کو انشاءاللہ فاتحہ کے اندر جو ہے اس بارے میں عرض کروں گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.